نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد بارك وسلم بسم الله الرحمن وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين وقال موسى اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے یا قومی اے میری قوم ان کنتم آمنتم باللہ اگر ہو تم ایمان لاتے تم باللہ اللہ پر. آپ کا یہ فرمانا ان لوگوں سے ہے جو ایمان لا چکے تھے، ایمان میں داخل ہو چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام انہی سے خطاب فرما رہے ہیں. جب تم اللہ پر ایمان لائے ہو نا تو پھر کیا؟ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، پس اسی اللہ ہی پر بھروسہ کرو، توکل کرو. اور اس میں یہ اشارتاً اگلی پیش آنے والی مصیبتوں کی خبر ہے. جو اللہ کا نبی کلیم اللہ علیہ السلام جو ایمان لا چکے ہیں انہیں اشارتاً ان مصیبتوں کی خبر دے رہے ہیں کہ تم پر مصائب آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، تو لہٰذا فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، تم نے ان مصیبتوں پر صبر کرنا ہے. اللہ پر توکل، بھروسہ اس کا یہی ہے کہ تم ایمان لائے ہو تو پھر ایمان، کامل ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ رب پر پورا توکل رکھے، کامل توکل رکھے. اور توکل سے مراد یہ ہے کہ خدا کے سوا پھر کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے. یہ توکل، خدا کے سوا پھر کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے. خوف ہو تو پھر صرف خدا وحدہ لا شریک کا. یہ ایمان، کامل ایمان کا تقاضا ہے، ایمان، کمال ایمان یہ ہے. ہمارا کیا ایمان ہے ہمیں بھی غور کرنا چاہیے. ہم ایمان کے اندر یہ کمال رکھتے ہیں، مومن تو ہیں، لیکن دیکھنا ہے، غور کرنا ہے. اپنا بھی تو ہم محاسبہ کریں نا، اپنی طرف بھی تو غور کریں. فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، بس اسی پر بھروسہ کرو. ان کنتم مسلمین، اگر تم اسلام رکھتے ہو. ایمان و اسلام یعنی ایک ہی ہے تو ایک، لیکن ایمان اور اسلام آپ اس بات کو یوں سمجھ لیں، حدیث پاک کے اندر یعنی مسلم شریف کی کتاب الایمان اٹھائیں، اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو پھر آنے والا آیا. وہ کون تھا؟ وہ جبریل تھا، جو آ کر با ادب طریقے سے محبوب پاک کے پاک گھٹنوں سے گھٹنے لگا کے با ادب ہو کر بیٹھ گئے تو سوال کرنا شروع کیے. فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، اے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں خبر دیجئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. تو یہ سوال کرنے پر جو اسلام کے بارے میں کہا کہ مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے، اسلام کیا ہے، تو کملی والے آقا نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ
اسلام یہ ہے کہ ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاک بندے اور عظمت و شان والے اس کے رسول ہیں۔ نماز قائم رکھ، زکوٰۃ دے، اور تیرے پاس استطاعت ہو تو پھر حج کر۔ یہ ہے اسلام۔ اس میں کملی والے آقا نے سارے کا سارا کامل جواب ارشاد فرما دی۔ تو کہنے لگا صدقتا، سچ فرمایا ہے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ان کے اس کے سوال پر مجھے تعجب ہوتا ہے۔ تعجب اس پر ہے کہ سوال بھی کرتا ہے اور اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، کیونکہ سوال وہ کرتا ہے جسے علم نہ ہو، اور تصدیق وہ کرتا ہے جسے علم ہو۔ تو یہ عجیب سائل ہے، سوال بھی خود کرتا ہے اور تصدیق بھی اس کی خود کرتا ہے۔ اس بات پر تعجب ہوا۔ تو پھر دوسرا سوال اس نے کیا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، سونیا ایمان کے بارے میں خبر ارشاد فرمائیں۔ مدینے کے تاجدار صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تو اس کے نبیوں، اس کے رسولوں، فرشتوں پر ایمان لیا، مان، اور تیرا اس بات پر ایمان، تقدیر خیر اور شر اس پر بھی تیرا ایمان ہونا چاہیے۔ تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، تو یہ ایمان ہے۔ نہیں ملتے جلتے ہیں تو ایک ہی نا، اسلام اور ایمان۔ تو دونوں باتیں جب اس نے سوال کی، اس کے اندر دونوں باتیں چیزیں آ جاتی ہیں۔ جو موسیٰ علیہ السلام او جو اسلام لا چکے ہیں ان سے جب مخاطب ہوتے ہیں، خطاب فرماتے ہیں، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر تو فعلیہ توکلوا، بس اسی پر پھر بھروسہ کرو، کیونکہ ایمان کی پہلے بات کر دی۔ فرمایا کمال ایمان کا تقاضا یہ ہے، پھر اس ذات کے سوا کسی سے ڈرا نہیں چاہیے، اس کے سوا نہ ڈرا جائے۔ خوف ہو تو خوف ہے ہی، خدا ہو کہ میں کوئی ایسا غلط کام کروں کہ میرا مالک ناراض نہ ہو جائے، اس کی غضب سے، اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ ایمان کمال ایمان ہے، اور اسلام یہ ہے کہ تو پھر انہی چیزوں پر عمل کر۔ تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ وتصوم رمضان، رمضان شریف کے روزے رکھو۔ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، تو آپ کی اس تبلیغ پر وہ بولے کہ اب ہمیں یہ پورا کامل توکل کی جو بات آپ نے کی ہے نا اے پیارے نبی، تو پھر سن لو، اب آپ کے اس فرمانے کے بعد ہمیں اتنا حوصلہ ہوا ہے کہ علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پر ہی توکل کیا، خدا کی ذات پر ہی توکل، اب اس کے سوا ہم کسی سے نہیں ڈریں گے، اسی پر ہی ہمارا بھروسہ، اسی پر ہم نے توکل کیا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، یعنی رب کو ربنا کہہ کر پکارا جائے تو میرا رب بہت خوش ہوتا ہے اس لفظ کے ساتھ۔ یہاں علماء، محدثین، مفسرین حدیثوں کے اندر، تفسیروں کے اندر یہ فرماتے ہیں رب کائنات کو ربنا سے پکارا جائے نا تو رب کی ذات بہت خوش ہوتی ہے، اس کے اندر زیادہ قبولیت کا زیادہ درجہ ہوتا ہے کہ وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ میرا رب سونا بہت خوش ہوتا ہے کہ یہ مجھے میرا رب مان رہا ہے اپنا۔ ربنا لا تجعلنا،
اے ہمارے پروردگار پالنہار نہ بنا ہمیں تو فتنہ آزمائش نہ بنا للقوم الظالمین اس قوم کے واسطے جو ظالم ہیں، ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا۔ مطلب یہ ہے کہ میرے مالک ہمیں یہ آزمائش یہ نہ بنا کہ وہ ہمیں جھوٹا اور اپنے آپ کو سچا سمجھ کر اور زیادہ گمراہی کے اندر چلے جائیں اور زیادہ گمراہ ہوتے جائیں۔ وَنَجِّنَا اور ہمیں نجات دے بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اپنی خاص رحمت فرما کر اس قوم سے جو کافر ہیں، کافروں سے اپنی رحمت خاص فرما کر اے ہمارے پروردگار ہمیں نجات عطا فرما۔ تو پھر یہ عمل کر کے ان لوگوں نے دکھایا بھی صحیح۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔